لیٹسٹ ایپیسوڈ میں کیا کچھ فضول اور کیا کچھ انٹرسٹنگ دیکھنے کو ملا، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس ایپیسوڈ کے اندر۔ تو سب سے پہلے آپ اس ڈاکٹر کی بھونگی چیک کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ ہاں، آپ کے گھر میں ایک نئے مہمان کی آمد ہے۔ ارے محترمہ، خوشی کی خبر بھی تبھی آتی ہے جب سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا سب ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر کا بہت اچھا رسپانس تھا جب آگے سے ہمارا افراز یہ کہتا ہے کہ اس کو بچہ نہیں چاہیے، تو کسی بھی ڈاکٹر کو آگے سے ایسے ہی بولنا چاہیے، کیونکہ بھیا اگر آپ کو بچہ نہیں چاہیے ہوتا تو آپ نے یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا تھا نا۔ ایک انسان کو زندگی دے کر آپ کیسے اس سے چھین سکتے ہو؟ اٹس جسٹ لائک اے مرڈر۔ ڈاکٹر نے تو چبل ماری ہی تھی یہاں پر۔ اس جلدی کیا تھی کہ اتنی جلدی بتا رہے ہو؟ ارے بی بی، اگر اس کو اتنی جلدی تھی تو کیا یہ ہم ڈرامہ کرنے کی ضرورت تھی؟ یہ تو ہم اپنے بچے سے بھی کہہ سکتی تھی۔ لیکن کوشچن تمہیں نہیں، اس منحوس ساس کو صرف یہی بہو نظر آتی ہے۔ ساس تو منحوس ہے ہی، لیکن اس کا شوہر اس سے بھی زیادہ منحوس ہے، کیونکہ اس کو یہ خوشی نہیں چاہیے۔ بیٹا، اگر آپ کو بھی یہ خوشی نہیں چاہیے تھی تو اس رات صوفے پہ سو جاتے نا، بلکہ روز صوفے پہ سوتے تاکہ یہ کہانی ختم ہو جاتی۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ایگزسٹ کر لیتے ہیں اس جن کو اپنی پہلی خوشی نہیں چاہیے ہوتی۔ انہیں الٹریٹ یہ لوگ جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جو انسان اس دنیا میں آ رہا ہے وہ اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ اس والے راستے کی بات نہیں کر رہا بھائی، یہاں پر میں اس کے زندگی کے اخراجات کی بات کر رہا ہوں۔ یا پال لیں گے ہم اپنی بہو کو بھی اور اس کے بچے کو بھی، تو لو مل گیا نا ہم سفر۔ تو بھائی ہر انسان کو کوئی نہ کوئی جگہ لگ جاتا ہے، ساری دن کی خاک چھاننے کے بعد کہیں فٹ پاتھ پر بھی جگہ نہیں ملتی اس کو، تو گھر میں ماں بڑے آنسو بہاتی ہے۔ پہلے تو ہائے ہائے میرا بچہ وطنی کہاں چلا گیا، نہ جانے کہاں ہوگا میرا بچہ، ہائے ہائے۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے فراز میاں کو دیکھتی ہے، اس کی ہنسی چیک کرو درمیان۔ ارے بی بی بس کر دے، اتنا فیک مت کرو، تو بہت ہی منحوس لگ رہی ہے اس طرح کی فضول ہنسی ہنستے ہوئے یہ۔ اچھا، یہ ماں اس ڈرامے کے اندر چاہے غصہ کرے یا پھر ایسے ہی بہت زیادہ ہنسے، دونوں طرح سے یہ بہت ہی عجیب لگتی ہے۔ آپ غور کرنا، اس کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ بہت فیک ہیں۔ اسپیکنگ سپورٹنگ کریکٹر میں سب سے جو فضول ایکٹنگ ہے وہ فراز کی ماں کی ہے، اور وہاں مسٹر غزنوی ساری رات اپنی بیگم کو تکتے رہتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی حور پری یہ لے آئے ہوں۔ اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ارے بھیا، 10 سال چھوٹی ہو کے بھی تیری اماں لگتی ہے وہ۔ پتہ نہیں کیوں یہاں پر کچھ ایسے شارٹس ہیں جہاں پر ہبا ایکسٹریملی بیوٹیفل اس ڈرامے کے اندر لگ رہی ہے۔ اور آپ غور کریں یہاں پر جو ہمارا دانش تیمور ہے، اس کا جو دوسرا ڈرامہ چل رہا ہے وہاں پر وسیمہ کا جو کریکٹر ہے وہ ایکسٹرا چھوٹی لگ رہی ہے اس سے۔ تو آپ کو اس وسیمہ میں اور دعا کے درمیان میں گیم کھیلنی چاہیے دانش بھائی۔ کچھ ایسی کاز کے ساتھ کام کریں جو ایگزیکٹلی آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ سوٹ کرے، جیسے میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ دور فشاں کا جو پیار تھا ہمارے دانش تیمور کے ساتھ کیسی تیری خود غرضی میں، وہ کافی حد تک سینسیبل تھا۔ اس کے علاوہ یہ کبھی کسی چوزی کے ساتھ کام کرتا ہے، سوری چوزی نہیں بھیا، کومل میر ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا تھا، کپل صحیح نہیں رہا ان کا۔ کتنے لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ارے فراز کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کوئی اور سین دکھاتے، کچھ بھی ایسا دکھاتے جس سے یہ سینس کریٹ ہوتی کہ ہاں اس کے باس کی شادی کسی سے ہوئی، صرف ایک بندے کا یہ کہہ دینا کہ ہاں اس کی شادی فلاں جگہ پہ ہوئی، اس کے وہ کمزوری ہے، اس چیز کو لے کر فراز اتنا کیوریس ہو جائے گا کہ اس کی بیگم کے بارے میں جاننا چاہے گا، اور پھر وہ لنک بنے گا اس کا یہ جاننے کے لیے کہ دعا ہی اس کی۔ ارے بھیا، ہسبینڈ نہیں وائف ہے، ویری اسٹوپڈ لاجک بھیا، کچھ اور دکھاتے۔ رومی کا کریکٹر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھیا چلو ٹھیک ہے تم نے اس کو وہاں سے اس دلدل سے نکالا، لیکن تم خود بھی تو نکلنا چاہتی تھی نا، اور تمہارے اپنے بقول کے جب تم اس دلدل سے بھاگی تھی تو تمہیں کوئی اچھی سپورٹ نہیں ملی،
آج ہماری دعا اتنی اسٹرانگ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ڈھیر سارا پیسہ ہے، تو وہ کیوں نہیں بھیا اس اچھی لڑکی کو اس دلدل سے نکال کے کوئی اچھا چھوٹا سا فلیٹ ہی لے دے گی، چھوٹی موٹی جاب یا ایڈجسٹ کروا دے گی، یا پھر اپنے ہسبینڈ کو کہہ کے اس رومی کو اس کے آفس میں جاب دلوا دے گی۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس ڈرامے کے اندر، لیکن نہیں بھیا، ہماری رومی کو تو اسی زنیرہ کے پاس رہ کر پالیٹکس کرنی ہے، اس کو پال بھار کی خبر دیں گی کہ ہاں وہ بہت بری ہے، اب چال چلنے والی ہے، لیکن اس کی چال کا ہوگا آتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا۔ وہ پھر سے دعا کو فون کر کے دھمکائے گی اور یہ کہے گی کہ تم اس رات اپنے عاشق سے ملنے گئی تھیں، وہاں پر ساری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، اور دنیا کا کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اپنی وائف کی ویڈیو دیکھ کر ڈیفینیٹلی اس کو چھوڑ ہی دے گا۔ شیٹ ایسا نہیں ہوگا، دور چینج ہو گیا ہے، اب مرد کی مینٹلٹی بھی چینج ہو چکی ہے، اب آپ یہاں پر عاشق کو اتنی آسانی سے ہلا نہیں سکتے۔ تو خیر ہوگا یہ کہ بھیا جہاں پر وہ ساری کی ساری باتیں اس کے بیگ سے ہی سن لے گا، اور اس پتہ چل جائے گا کہ زنیرہ اس طرح سے اس کو دھمکا رہی ہے میری بیگم کو، جس کی وجہ سے یہ روز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ وہ اپنے گارڈز کے ساتھ جائے گا اس کے اڈے پر، وہ اپنے گارڈز کے ساتھ جیسے ہی جائے گا اس کے اڈے پر، وہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ کافی انٹرسٹنگ فائٹ کا سیکوینس اچھی خاص توڑ پھوڑ کریں گے یہ سب، اس کو دھماکہ کرائے گا کہ نیکسٹ ٹائم اگر اس نے دھمکی بھی دے گا اس کو کہ نیکسٹ ٹائم اگر اس نے ایسی کچھ کام کیا، رابطہ کرنے کی کوشش کی میری بیوی کے ساتھ، تو یہ اس کے پورے اڈے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ اب زنیرہ کھوتی کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب اس نے تجھے بلینک چیک دے ہی دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ تجھے منہ مانگی قیمت میں دیتا ہوں، تو یہ تیری کون سی منہ مانگی قیمت ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ مطلب مان لو کہ تم نے اس پر 50 کروڑ لکھا تھا، وہاں لیڈی تمہارے پاس آ گیا تھا، بریف کیس بھی تمہارے پاس آ گیا تھا پیسوں کا، وہ اب کون سی یہ دولت کی ہوس ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ ایک بریف کیس کے اوپر تم پھر سے ایک نئے مشن پر نکل پڑی ہو، اور وہ بریف کیس بھی وہ جہاں پر فیک نوٹ کے اوپر 5000 کا نوٹ چپکایا ہے۔ مطلب پتہ نہیں یہ ڈائریکٹر لوگ کون سی بھنگ پی کے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھیا کچھ تو نیٹ فلکس سے سیکھو۔ ایک طرف تم لوگ کہتے ہو کہ ہاں ہمارے ڈرامے پتہ نہیں کیوں ورلڈ وائڈ آج کل فیمس نہیں ہو رہے، اتنے اسٹوپڈ سینز اور ڈائریکشنز ہوتی ہیں۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں بھی میں غور کر رہا تھا کہ دانش کا جو منہ ہے وہ بہت ہی زیادہ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے میک اپ تھوپا ہو اس کے اوپر، جیسے کوئی بندہ سو کے اٹھے۔ آپ اسے اگر آپ اچھا نہیں ہے ہو رہا تو کیمرے کی اچھا فلٹر یوز کر لو نا، میک اپ کر دیتے ہیں ان کے اوپر۔ آپ تو بہت اچھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، بہت اچھے سافٹ ویئر آ گئے ہیں جو آپ کے فیس کو ایک دم کلین چکنا بنا دیتے ہیں، ایک زیادہ جیسے آپ انڈین ڈراموں میں دیکھتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، انڈین ڈراموں کے اندر جو آپ کو کریکٹرز اتنے نیٹ کمال کے خوبصورت لوگ ہیں جن کے ہم ڈرامے دیکھتے ہیں۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ وائز کوائٹ بورنگ انفیکٹ کنٹیننگ اسٹوپڈ سین۔ آئی ہوپ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ اچھی ہوگی اس سے بھی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیجئے گا، شکریہ۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو اپنا کمنٹ میں فیڈ بیک اپنا ضرور دیجئے گا، شکریہ۔